مثلا یہ جو شریعت کا علم ہے، یہ علم شریعت جو ہے یہ ایک عالم بھی حاصل کرے اور ایک عارف حاصل کرے، تو عارف کا یہ علم شریعت حاصل کرنا اور عالم کا علم شریعت حاصل کرنا، دونوں میں سے افضل کون سا؟ دیکھیں، جو علم دین تو علم دین ہی ہے نا، ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی گہرائی ہے. مثال کے طور پہ یوں سے آپ سمجھ لیں کہ جو ایک ڈاکٹر ہے، ایم بی بی ایس ہے، اور ایک اسپیشلسٹ ہے کسی چیز میں، تو جو اسپیشلسٹ ہوگا کیا وہ ڈاکٹر نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. اس نے کچھ پڑھا نہیں ہوگا کیا؟ وہ پہلے پڑھے گا، متعلقہ علم حاصل کرے گا. ہاں، ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک آدھ کیس ایسا ہوتا ہے کہ وہ پڑھتا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو اپنا ولی بناتا ہے تو اس کو بغیر پڑھے شریعت کا علم، اس کی موٹی موٹی باتیں، اس کو علم لدنی کے طور پہ عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور علم طریقت کیا ہے؟ کہ شریعت ہی کو گہرائی سے جاننا. مثال کے طور پہ شریعت کہتی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب یہ تو کلمہ شریعت کا، یہ سب نے پڑھنا ہے، یہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے. اب قرآن پاک میں ہی ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو یہ سمجھ میں آیا کہ معبود کیا ہوتا ہے. اب یہ گہرائی کی بات ہے. یہ کہنا کہ اللہ کے سوا میں کسی کو معبود نہیں مانتا، یہ تو مسلمان ہونے کی شرط ہے. اور اس کی کامل، اس کی گہرائی کیا ہے کہ اپنے خواہش نفس کا انکار کیا جائے جب وہ شریعت کے خلاف ہے. یہ ہے طریقت. تو وہ کہتے ہیں لا معبود الا اللہ، یہ تو ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کہتے ہیں لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا ہمیں کسی سے مطلب بھی نہیں. لا مقصود الا اللہ، ہمارا قصد اور ہمارا ارادہ بھی کسی اور سے ملاقات کرنے کا نہیں. لا مشہود الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کا مشاہدہ بھی نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، تو ہم مشاہدہ کس کا کریں؟ تو ہر ایک ترقی کرتے کرتے یہ سارے لا معبود الا اللہ کے ماتحت سارے معنی. تو گویا شریعت کے ماتحت معرفت، ٹھیک ہے، طریقت، معرفت اور حقیقت، یہ شریعت ہی کے ماتحت ہے. یعنی شریعت ہی کے معنی کی گہرائی طریقت، اس کی گہرائی معرفت، اس کی گہرائی حقیقت. یہ نہیں ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے، معرفت کچھ اور ہے، طریقت کچھ اور ہے اور شریعت کچھ اور ہی چیز ہے. نہ، ایسا نہیں. جو ان کو ان سے الگ مانے وہ بد مذہب، گمراہ، بددین ہے.